بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز، جسے نفل نماز بھی کہا جاتا ہے، ایک خاص نماز ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے ادا کیا۔ صحیح احادیث کے مطابق اس نماز کا طریقہ، رکعتوں کی تعداد اور اس کا وقت اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، تہجد کی نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تہائی رات میں اس نماز کو ادا کرنے کی تاکید کی اور اکثر اسی وقت میں خود بھی ادا کیا کرتے تھے۔ حوالہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد میں 8 رکعتیں ادا کرتے تھے، 11 رکعتیں بھی ادا فرماتے، تاہم کبھی کبھار کی کوئی مخصوص حد نہیں ہے اور نماز تہجد میں کوئی بھی تعداد رکعتیں ادا کی جا سکتی ہے۔ حوالہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تہجد کی نماز میں لمبی قرات کی جاتی تھی، جس میں سکون اور غور و فکر کے ساتھ آیات کی تلاوت کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں بھی کافی دیر تک دعا و مناجات میں مصروف رہتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ النساء مکمل پڑھی، رکوع اور سجدے میں بھی طویل قیام فرمایا۔ صحیح مسلم۔ تہجد میں دعائیں اور تلاوت کیسے کی جاتی ہے؟ تہجد کے دوران زیادہ وقت تک رکوع اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگنا، تسبیح پڑھنا اور قرآن کی تلاوت میں وقت لگانا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بھی کی ہے جنہیں تہجد کے دوران پڑھنا سنت ہے۔ تہجد کی نماز کا اصل مقصد اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنا اور اپنے دل کو اللہ کی محبت اور خشیت سے بھرنا ہے۔ یہ رات کی عبادت ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز سے متعلق مزید اہم پوائنٹس جو احادیث اور سنت نبوی سے ثابت ہے اس کو اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا۔ دوستو، تہجد کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں۔ تہجد کو قرآن اور احادیث میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک علامت کے طور پر تہجد کو بیان کیا، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کے حضور کھڑا رہا کرو، یہ خاص تمہارے لیے ہے، شاید کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ یہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرتے وقت اخلاص اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عبادت کرنے کی نیت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تہجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ یہ تھا کہ آپ مستقل طور پر اسے ادا کرتے تھے، لیکن اگر کسی رات طبیعت ناساز ہوتی یا نیند کا غلبہ ہوتا تو اسے قضا بھی کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے تہجد چھوڑ دیتے تو اگلے دن اس کی قضا کرتے۔ صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد میں 8 رکعتیں ادا کرتے، 10 رکعتیں بھی پڑھتے اور آخر میں ایک کبھی کبھی رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات، لمبے رکوع اور سجدے کیا کرتے اور بڑی عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ تہجد کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طویل سورتیں پڑھتے تھے۔ تلاوت کے دوران کسی آیت رحمت پر آتے تو اللہ سے دعا کرتے اور اگر عذاب کی آیت آتی تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں سورہ بقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ نساء جیسے طویل سورتیں پڑھتے تھے اور رکوع و سجدے میں بھی طویل قیام کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں آواز کو درمیانی رکھتے تھے، نہ بہت بلند اور نہ ہی بہت آہستہ۔ یہ نماز خالصتاً اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے، اس لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ خاموشی میں ادا کی جانی چاہیے۔ رات کو اٹھنے کی ترغیب اور دعا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ایک مخصوص دعا پڑھتے جس میں اللہ کی تعریف و بڑائی اور گناہوں سے مغفرت مانگنا شامل تھا۔ دعا یہ تھا، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں و زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو زمین و آسمان کو قیام رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی نماز میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس وقت کی کئی دعا کو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ سنن نسائی۔ تہجد نہ صرف اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے بلکہ جسمانی اور روحانی
روحانی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ رات کی خاموشی میں اللہ سے گفتگو اور اپنے کمزوریوں کا اعتراف انسان کو ذہنی سکون اور روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ تہجد فرض نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس سے ادا کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت لوگوں کو بیدار کیا کرتے اور ان سے فرماتے نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے، روحانی بلندی اور قلبی سکون عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے لیے باقاعدگی اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے اور جتنا ممکن ہو خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ دوستوں، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔